السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اگست کی 25 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ۔ دنیا کے ترقی پذیر ملکوں کے اقتصادی بلاک برکس میں مزید 6 ملکوں کو شامل کر لیا گیا ہے، تاہم پاکستان کے اس میں شامل نہ ہونے کا معاملہ میڈیا میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ برکس کے جنوبی افریقہ میں ہونے والے سربراہ اجلاس میں ایران، ایتھیوپیا، سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور ارجنٹائن کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان بھی برکس کی رکنیت حاصل کرنے کا خواہاں ہے، جس کے لیے اسے اپنے قریبی اتحادی دوست ملک چین کی حمایت بھی حاصل ہے۔ تاہم پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعے کو معمول کی نیوز بریفنگ کے دوران وائس آف امریکہ کی طرف سے اس بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان نے برکس میں شمولیت کے لیے کوئی باضابطہ درخواست نہیں دی ہے، تاہم دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس تازہ ترین پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد برکس کے ساتھ مستقبل میں اپنے رابطوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسیف نے ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے تاریخی سیلاب کے 1 سال بعد بھی لاکھوں بچوں کی انسانی امداد اور بنیادی سہولتوں تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ یونیسیف نے جمعے کو جاری ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں 35 لاکھ سے زیادہ بچوں کو غذائیت کی اشد ضرورت ہے۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کی کوششیں ابھی بھی فنڈز کی کمی کا شکار ہیں، جبکہ مانسون بارشیں سیلاب سے متاثرہ آبادکاری کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی سزا معطلی کی درخواست پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جمعے کو عمران خان کی سزا کی معطلی کی درخواست پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ بیماری کے باعث عدالت میں پیش نہیں ہوئے، ان کی غیر موجودگی میں معاون وکیل نے پیروی کی۔ عمران خان کے وکیل لطیف کھوسہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص 20 روز سے جیل میں ہے، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے جو کیا وہ غلط کیا۔ جمعے کو سزا معطلی کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ہم سزا معطلی کی درخواست کو پیر تک ملتوی کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہ بھی آیا تو فیصلہ کر دیں گے۔ پاکستان کے شمالی سیاحتی علاقے گلگت بلتستان کے اہم شہر اسکردو اور نواحی علاقوں میں ایک شیعہ عالم دین کے خلاف توہین رسالت کے قانون کے تحت مقدمہ درج کرنے اور توہین صحابہ کرام کے مجوزہ ترمیمی بل کے خلاف جمعے کو مکمل ہڑتال رہی۔ گلگت بلتستان حکومت نے بدھ کے روز چلاس میں اہل سنت مکتبہ فکر کے علماء اور اکابرین کے مطالبے پر شیعہ عالم دین باقر الحسینی کے خلاف توہین رسالت کے قانون کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے شیعہ برادری کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے الزام لگایا کہ بعض ریاستی ادارے بیرونی قوتوں کے ایما پر مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، جبکہ شیعہ اور سنی برادریوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے شیعہ عالم دین کے خلاف درج کردہ توہین رسالت کے مقدمے کے درج ہونے سے پیدا شدہ صورتحال پر کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا ہے، مگر ایک مقامی صحافی کا کہنا ہے کہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر شیعہ برادری کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ جرمنی کی وزیر خارجہ اینا لینا بیرباک اور یو این ایچ آر سی کے خصوصی نمائندے رچرڈ بینٹ نے افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے
جواب دہی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رچرڈ بینٹ نے کہا کہ وزیر خارجہ اینالینا بیرباک سے مل کر خوشی ہوئی اور ہم نے افغانستان میں انسانی حقوق کے اہم مسائل بشمول اس کی حقوق نسواں کی خارجہ پالیسی پر تبادلہ خیال کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے جواب دہی کی ضرورت پر زور دیا۔ جرمن وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان میں عوام کے ساتھ یکجہتی اٹوٹ ہے اور ہم ان کے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بھارت اور چین کے رہنماؤں نے سرحدی تنازع کے خاتمے کی کوششوں پر اتفاق کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان جنوبی افریقہ میں برکس اجلاس کے موقع پر سائیڈ لائن ملاقات ہوئی۔ بھارتی حکام کے مطابق وزیر اعظم مودی نے چینی صدر سے غیر حل شدہ سرحدی تنازعات پر بات کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ بھارت کے سیکریٹری خارجہ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے سرحدی تنازعات کے حل کے لیے کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری جانب نئی دہلی میں چینی سفارت خانے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ فریقین کو اپنے دو طرفہ تعلقات کے مجموعی مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے سے مناسب طریقے سے نمٹنا چاہیے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں ریاست جارجیا کے انتخابی نتائج کو بدلنے کی کوشش کے کیس میں گرفتاری پیش کر دی، جس کے 20 منٹ بعد وہ کاؤنٹی جیل سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس کیس میں ان کی ضمانت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ٹرمپ پر جارجیا کے انتخابات میں اپنی شکست کو تبدیل کرنے کی مبینہ کوششوں سے منسلک دھوکہ دہی اور سازش کے سنگین الزامات ہیں۔ اس مقدمے میں گرفتاری دینے کے لیے وہ جمعرات کی شام اٹلانٹا کی فلٹن کاؤنٹی جیل پہنچے۔ سابق صدر کی اٹلانٹا آمد کے بڑے پیمانے پر قومی اور مقامی میڈیا نے لائیو کوریج کی۔ ٹرمپ نے اپنے خلاف کارروائی کو انتخابی مداخلت قرار دیا اور کہا کہ ہم نے قطعاً کچھ غلط نہیں کیا ہے اور ہمارے پاس ایک ایسے انتخاب کو چیلنج کرنے کا حق ہے جو ہمارے خیال میں بددیانتی پر مبنی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ یوکرین کے پائلٹس کو آئندہ ماہ امریکہ میں F-16 طیاروں کی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ یہ جدید طیارے روسی فورسز کے خلاف لڑائی میں استعمال کر سکیں۔ پینٹاگون کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یوکرین کے پائلٹس پہلے مرحلے میں انگریزی زبان کی تربیت حاصل کریں گے، جس کے بعد انہیں آئندہ ماہ ہی ایریزونا میں F-16 طیاروں کی تربیت دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن اور ان کے یوکرینی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان تربیتی پروگرام پر بات چیت ہوئی ہے۔ روس کے خلاف اپنے دفاع کے لیے یوکرین امریکہ سے F-16 طیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے ڈنمارک اور نیدرلینڈز کو اجازت دی تھی کہ وہ یوکرین کو F-16 طیارے فراہم کر سکتے ہیں۔ روس نے جمعے کو یوکرین کے 42 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ایئر ڈیفنس فورسز نے 9 ڈرونز کرائمیا میں تباہ کیے، جبکہ ماسکو کی جانب آنے والے 33 ڈرونز کو بھی مار گرایا گیا۔ ماسکو نے یوکرین کی اس مبینہ کارروائی کو منظم حملہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حملوں میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوسری جانب یوکرین کی جانب سے روس کے اس دعوے پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ دوسری خبروں میں امریکہ نے جمعرات کے روز 11 افراد اور 2 اداروں پر پابندیوں کا اعلان کیا جو یوکرینی بچوں کی ملک بدری میں ملوث تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ پابندیاں یوکرین کے بچوں کی زبردستی منتقلی اور ملک بدری میں ان کے کردار کی وجہ سے لگائی گئی ہیں۔ یوکرین کا خیال ہے کہ روس کے حملے کے بعد سے 19,500 سے زیادہ بچوں کو ملک بدر کیا جا چکا ہے۔ جمعرات کو یوکرین کا یوم آزادی بھی منایا گیا۔ اسپین میں پولیس اور کسٹم حکام نے 9.5 ٹن کوکین پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے جو ان کے مطابق ایکویڈور سے
یورپ اسمگل کی جا رہی تھی۔ حکام کے مطابق یہ اسپین میں اب تک پکڑی جانے والی منشیات کی سب سے بڑی مقدار ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ کوکین اسپین کی ایک بندرگاہ سے پکڑی گئی، جو کیلوں کی پیٹیوں میں چھپا کر ریفریجریٹڈ کنٹینر کے ذریعے اسمگل کی جا رہی تھی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں، ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔